18 ذوالحجہ نو امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ اس نسبت نال پھر اسی طرح 18 ذی الحجہ دے بعد یکم محرم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ یکم محرم دو بعد پھر 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 10 محرم الحرام نو ہوئی۔ اس طرح سمجھیں کہ ذی الحجہ دا جو مہینہ ہے اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے اور محرم دا اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اور اس ذی الحجہ دے یعنی کہ سال دے آخری مہینے دے اندر قربانیاں ہوئیاں اور اسلامی سال دے پہلے مہینے دے اندر بھی قربانیاں پیش کیتیاں گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت نال امتحان پیش کیتے لوگاں دے اوپر، اور بڑے بڑے لوگ انہاں امتحاناں دے اندر ثابت قدم ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتحاناں دو بعد 18 ذی الحجہ نو اس صحابی رسول نو شہید کیتا گیا جس صحابی رسول دا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور نہ حق مظلومانہ شہید کیتا گیا۔ ایک عناد دی وجہ نال اور ایک حسد دی وجہ دے نال اتنے بڑے جلیل القدر صحابی نو 18 ذوالحجہ نو قصر خلافت کے اندر یعنی کہ جو انہاں دی رہائش گاہ سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی او دے اندر شہید کیتا گیا۔ میں زیادہ تفصیل والے پاسے شہادت کے متعلق گفتگو نہیں کراں گا۔ آج کے اس خطبے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چند فضائل پر گفتگو کراں گا، اور آخر دے اندر چند جھلکیاں شہادتیاں بھی پیش کراں گا۔ سب تو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اور مرتبہ کتنا اسلام دے اندر، اس چیز نو سمجھنا بہت اہم ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او جلیل القدر صحابی ہیں جنہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان دے نال ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جنت کے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ایک رفیق ہوگا۔ جنت میں ہر پیغمبر ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا رفیق ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی نسبت ہے، کوئی عام نسبت نہیں ہے کہ قیامت والے دن رفاقت نصیب ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق بن کر رہیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا منگی سی جو اللہ تعالیٰ کے آگے، اور وہ دعا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبول ہوئی۔ کیا دعا مانگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگی، اللہم احیینی سعیدا وَأَمِتْنِي شَہِیدًا، کہ اے میرے پروردگار میں عثمان آپ سے کوئی اور دنیا کے خزانے نہیں مانگتا، دنیا کی دولت نہیں مانگتا،
کوئی عیش و آرام نہیں مانگتا، لیکن پروردگار میں ایک چیز مانگتا ہوں، احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا، کہ پروردگار میں جتنے دن دنیا میں زندہ رہوں وہ میری زندگی کے دن سعادت مند ہوں، سب سے خوبصورت دن ہو، مقدس دن ہو، اور نیکی پر میں زندگی گزاروں، وَأَمِتْنِي سَعِيدًا، نیک بن کر زندگی گزاروں، نیکی والے کام کرتا رہوں۔ اور فرمایا گیا وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، پروردگار جب میری موت قریب آنے لگے، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، کہ عثمان شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دعائیں، اس دعا میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک دنیا میں رہنے کی سعادت، نیک بختی کی دعا کی گئی، دوسری موت کے وقت شہادت مانگی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمایا۔ یہ دونوں چیزاں ملیاں، دنیا میں رہنے کی نیک بختی بھی ملی اور سعادت والی زندگی گزاری، اور پھر جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بھی رتبہ عطا فرمایا۔ سب تو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو حسب نسب ہے یہ بڑا زبردست ہے، اور ایدہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل رہے ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی بڑے خاندان کے لوگ ہوں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کی بڑا احترام عزت کرتے ہیں کہ یہ بڑے خاندان والے لوگ ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خاندان میں شرف حاصل ہویا ہے، اس شرف کا کوئی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے نسبت سے، والد کے نسب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں نمبر پر جا کے نسب ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ جو نانی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، او حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی دی سکی بہن تھی۔ اور اللہ دی قدرت دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی اس سکے بہن بھائی بھی تھے اور جڑوا پیدا بھی ہوئے تھے۔ اس نسبت نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اور زیادہ بڑھ گیا، اور یہ ایمان بڑے آسان طریقے کے ساتھ ایمان لے کے آئے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھن تو بعد تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا، اور حضرت ابو بکر صدیق دی پہلی تبلیغ دے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تبلیغ دے مطابق انہاں دی تبلیغ واضح و نصیحت سننے دو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ایک اور بھی اعزاز ملا، بہت سارے اعزاز ملے گئے، اور ہر اعزاز، ہر مقام، ہر مرتبہ اپنی جگہ پر بلند ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد امتحان آئے، بڑے بڑے امتحانوں میں آزمائش ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور سب تو زیادہ مسلط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چاچے سن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم کرتے سن،
کہ کیوں مسلمان ہو گیا، کیوں کلمہ تم نے پڑھ لیا، کیوں ایمان لے آیا، کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے چاچا، اے میرے رشتہ داروں، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر سکتے ہو، لیکن جو میں نے اپنی زبان اور دل سے کلمہ پڑھ چکا ہے، میں اپنی جانا، اپنے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں قیمہ تو کرا سکتا ہوں، لیکن اس ایمان سے پیچھے میں نہیں ہٹ سکتا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسی طرح بڑے بڑے آزمائش ہے، بڑے بڑے امتحان ہے، بڑے بڑے امتحانات دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اور ہر امتحان میں 100/100 نمبر حاصل کیتا۔ اور پھر نسبت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ سب تو پہلے اس چیز تو تھوڑا دیکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین دا لقب دیا گیا، ذوالنورین کہا گیا۔ ذوالنورین دا معنی دو نوروں والا، اور دو نوروں سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین چیزیں ایسی ملی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں تھی۔ اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں جس وجہ سے ذوالنورین کا لقب ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کہ دو نوروں والا؟ سب تو پہلی نسبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے عقد دے اندر، نکاح دے اندر پیش کر دی تھی۔ اور پھر یہ اتنا بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ اتنے بڑے نصیب کی بات ہے کہ اتنا بڑا نصیب کسی اور نصیبوں میں، کسی کے نصیب میں نہیں لکھا تھا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جس وقت نکاح ہو گیا، عقد میں آ گئی، نکاح میں آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے کہ میری بیٹی سکھی زندگی گزار رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اور پھر اسی طرح آج کل کے اگر دنیا میں دیکھیں، اگر کسی کی بیٹی یعنی کہ شادی کر دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی موت آ جاتی ہے کسی پر، وہ پہلے فوت ہو جاتی ہے، تو اس بچی کے والدین پتہ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہوا کہ میری بیٹی اس ظالم سے جان چھوٹ گئی اس کی، میں اس سے بڑا تنگ تھا، یہ میرا داماد، میرا جوائی میری بیٹی کو بڑا یعنی کہ تکلیفوں میں رکھتا، مصیبتوں میں رکھتا تھا، آج وہ میری بیٹی سکون کے سانس لے رہی ہے قبر میں۔ اگر انسان، داماد، انسان ایک شوہر سے اتنا بن جائے، شوہر خامد سے اتنا بن جائے، سارے رشتے خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک شوہر صحیح طرح زندگی گزارے، ازدواجی شوہر کے والدین بھی سکھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس بچی کے والدین بھی سکھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اور میاں بیوی کے صحیح حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جس وقت نکاح میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی دے نال رہندے سن کہ میری بیٹی الحمدللہ بڑے خوشی دے نال زندگی گزار رہی ہے۔ اسی طرح ایک موقع آیا غزوہ بدر دا، جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں تمام صحابہ کرام نو جمع کیا گیا، چاہے وہ بوڑھے تھے، چاہے وہ جوان تھے، حتیٰ کہ تعداد مسلمانوں کی بہت تھوڑی تھی، ہر صحابی کو اس لشکر میں شامل کیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان تم غزوہ بدر میں نہیں جا سکتے۔ دوسرا ایک بچہ تھا تھوڑی عمر کا جس کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو اس لیے حکم دیا کہ آپ بچے ہیں، گھر کے سامان گھر کے کام کاج کی آپ کو ضرورت ہے، یہاں آپ رہیں، گھر کے کام کاج کرنے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں جانے دیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں اتنی شدید بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری گھر میں کرو، تمہیں گھر میں رہتے ہوئے بدر کا ثواب ملے گا۔ اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی لڑائی، اور جہاں لوگوں کی تعداد بھی کم ہے، جہاں لوگوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن ایسے معاملات میں ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان آپ گھر رہیں اور میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بدر کا پورا ثواب بھی دے گا، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمانے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اعزاز عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غزوہ بدر دے نہ پہنچ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر غزوہ بدر چلے گئے، اور پھر اسی طرح 18 رمضان المبارک نو غزوہ بدر ہویا، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، 18 رمضان نو فتح ہوئی، 19 رمضان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی دا سفر فرمایا، اور 20 رمضان المبارک نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جس وقت داخل ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ زید جلدی کے ساتھ مدینے میں چلے جاؤ اور لوگوں کو اعلان کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے اور فاتح بدر بن کر آ رہا ہے، فتح حاصل کر کے آ رہا ہے، نصرت حاصل کر آ رہا ہے، اور کامیابی حاصل کر کے آ رہا ہے۔ ادھر باپ مدینے میں داخل ہو رہا ہے اور صدا بلند کر رہا ہے، او مدینے والوں مبارک ہو کہ ہم بدر میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ باپ یہ صدا بلند کر رہا ہے، اور جو حضرت زید کا جو بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس وقت اس نے باپ کا اعلان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت حضرت اسامہ بن زید یہ اعلان سنتے ہی جنت البقیع میں کھڑے تھے، جلدی کے ساتھ دوڑ کر آئے، دوڑ کے اپنے باپ سے ملاقات نہ کی بلکہ دوڑ کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی خوشیاں اپنی جگہ، بدر کی کامیابی اپنی جگہ، لیکن جس بیٹی کے ساتھ تم زیادہ پیار کرتے تھے یا رسول اللہ، آپ اتنا حد سے جان سے بھی زیادہ جس رقیہ سے محبت اور پیار کرتے تھے، وہ آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی جس کی تیمارداری واسطے آپ نے مجھے گھر رہنے کا حکم دیا، جس کی تیمارداری کی وجہ سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر رہنے کا حکم دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رقیہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پہلو آگے، پہلا پہلو غزوہ بدر کی کامیابی ہے، خوشی ہے، دوسرا پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول ہمیشہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملات میں، چاہے غزوات کے لیے، چاہے تجارت کے لیے، چاہے کسی اور مصروفیات کے لیے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، سفر کے بعد جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے نوافل کا اہتمام کرتے، نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے۔ لیکن آج خوشی کا بھی موقع ہے، غزوہ بدر ہو گیا، مسلمانوں کی پہلی جنگ جیت کے آ رہے ہیں، لیکن دوسرا پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا یعنی کہ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر میں دفن کر چکے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی محبوب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم قبر کو دوبارہ مٹی نکال کر آپ کو چہرہ دکھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نہیں، اب میں اپنی بیٹی کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایسی دردناک دعا مانگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو ایک والد ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب کسی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعزاز عطا فرمایا تھا حضرت عثمان غنی کو کہ اے عثمان آپ غزوہ بدر میں نہ جائیں، آپ میری بیٹی کی تیمارداری کریں، آپ کو غزوہ بدر کا ثواب ملے گا، اس لیے تو یہ ذی النورین کا لقب دیا گیا۔ پھر دیکھ لیجئے روایات میں آتا ہے جس وقت سیدہ رقیہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال رہتے تھے، اداس رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان پریشان حال ہے، غمگین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کیا بات ہوئی، کیوں غمگین ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں کہ محبوبہ جو آپ کے ساتھ داماد اور سسر کا تعلق تھا وہ اب تعلق ختم ہو چکا ہے، آج وہ اعزاز ختم ہو چکا ہے، آج وہ تار کاٹ چکی ہے، اسی وجہ سے میں نصیبوں والا تھا کہ میں آپ کا داماد تھا، آپ میرے سسر تھے، لیکن محبوبہ آج وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میں نے آپ پر ایمان لے آیا، ساری زندگی میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن محبوبہ جو اعزاز مجھے پہلے ملا تھا داماد بننے کا، یہ اعزاز اب ختم ہو چکا ہے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، میں تمہیں ایک اور بشارت دیتا ہوں۔ اے عثمان میں نے جب رقیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کیا تھا اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، لیکن عثمان آج میں تمہیں دوسری بیٹی دیتا ہوں جس کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بچی کہیں کسی کے ہاں تنگ ہو تو پھر کوئی شخص، کوئی اس بچی کا ماں باپ دوبارہ بیٹی اسے نکاح کے اندر نہیں دے گا، لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی دے عقد کے اندر نکاح کے اندر پیش کر دیتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رقیہ کا نکاح میں نے اپنی مرضی کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا تھا، لیکن ام کلثوم کا نکاح اللہ کے حکم کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ایسے رشتوں پر قربان جائے، یہ مبارک رشتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ یہی ہے جس وقت گزرا تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا تو رخصت فرما گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر
40 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہو جاتی، دوبارہ دوسری نکاح میں دے دیتا، دوسری فوت ہو جاتی، تیسری نکاح میں دے دیتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے 40 بیٹیاں میں تمہارے قدموں پر نچھاور کر دیتا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، تمام انبیاء کی امت میں حضرت عثمان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا کہ جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی ہوں۔ اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے اندر 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ذو النورین، یعنی کہ 2 نوروں والا۔ تو ایک تو یہ اعزاز مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یعنی کہ بیٹیاں دے کر ذو النورین کا لقب مل گیا۔ دوسرا یہ اعزاز ملا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنی وجہ سے نہیں، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 2 ہجرت کی ہیں، اور وہ بڑی ہجرت ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی ہے، دوسری ہجرت مدینہ کی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا، اس وجہ سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو النورین کا لقب دیا گیا، یعنی کہ 2 نوروں والا۔ اور پھر یہ بھی اعزاز سن لیجئے، یہ دوسری بات، تیسرا جو اس لقب کا وجہ ملا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 موقع پر 2 مقام پر شامل نہیں تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملات میں شامل کیا۔ پہلا وہ غزوہ بدر میں، حضرت عثمان غنی نہیں گئے تھے غزوہ بدر میں، لیکن جتنا باقی یعنی مجاہدوں کو، صحابہ کو، غزوہ بدر میں جانے والوں کو ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی طرح اس کے برابر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجر ثواب گھر میں بیٹھے بیٹھا مل گیا۔ اور پھر دوسرا اعزاز، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیبیہ کے مقام پر جس وقت بیعت لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی، تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، کیونکہ مکہ چلے گئے تھے۔ اس لیے وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے وہاں حضرت عثمان غنی نہیں تھے موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی بیعت لے رہے تھے۔ ان صحابی میں سے کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کاش آج اگر عثمان بھی ہوتا تو اس بیعت میں وہ بھی شامل ہو جاتا، حالانکہ یہ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لی جا رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، یہ نیچے والا ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہے اور اوپر کے تمام ہاتھ صحابہ کرام کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا بایاں ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر رکھ کے فرمایا کہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا ہے ذو النورین کا یہ جو لقب دیا گیا ہے 2 نوروں والا، اس لیے دیا گیا۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی، دوسرے نمبر پر 2 مرتبہ بڑی ہجرت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تیسری وجہ کہ 2 موقع پر حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو موجود پایا اور اس کا وہی اجر ملا جتنا باقی صحابہ کرام کو ملا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور آج 18 ذی الحجہ ہے اور بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انا کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر خلافت کے اندر یعنی کہ شہید کیا گیا۔ 40 دن کا پیاسا، 40 دن کا بھوکا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں باغیاں نے، ان ظالموں نے چھپ کر آ کر وار کیا، اور حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا دنیا کے شہیدوں سے، او شہیدوں بتاؤ تمہاری گواہ کون
کون ہیں شہادت کے؟ کوئی کہیں گے پروردگار ہم بدر کے شہید ہیں، کوئی کہیں گے ہم احد کے شہید ہیں، کوئی کہیں گے خندق کے شہید، کوئی خیبر کے، کوئی حنان کے، کوئی کہیں گے مکہ کے شہید، کوئی کہیں گے مدینہ کے شہید، کوئی کہیں گے کربلا کے شہید، کوئی کہیں گے پاکستان کے شہید، کوئی کہیں گے باقی ممالک کے شہید۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او شہیدوں بتاؤ تمہارا کون گواہ ہے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق فرمائیں گے پروردگار میں مسجد منبر کا شہید ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا جائے گا اے علی تمہاری شہادت کی گواہی تو مسجد کوفہ کہے گی، پروردگار علی سے نہ پوچھئے مجھ سے پوچھئے، میں کوفہ کی جامعہ مسجد گواہ ہوں۔ تو جس وقت عثمان کی باری آئے گی اللہ کا قرآن آگے آ جائے گا، پروردگار عثمان سے نہ پوچھئے میں قرآن سے پوچھئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جس وقت عثمان غنی اس جملے پر پہنچے، اس آیت مبارکہ پر پہنچے، تو اس وقت عثمان غنی دا خون جسم سے نکل کر قرآن پر گرا، تو پھر قرآن مجید نے گواہی دی کہ میں عثمان کے خون کی قرآن گواہی دے، جس کی قرآن گواہی دے اس کے اعزاز کا کیا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، اس کی شہادت کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ایک انا حسد کی وجہ سے، لیکن اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یعنی کہ ان باغیوں کو ان کے ساتھ لڑ سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، فرمایا کہ میں عثمان اپنی جان تو دے دوں گا لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو آپس میں نہیں یعنی کہ ان کو لڑانا چاہتا، کسی مسلمان کا ناحق خون بہہ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عثمان کی منہ دکھائے گا کہ اس مقدس اس اعلیٰ مدینے دے اندر عثمان مسلمانوں کا خون بہا کے آیا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں عثمان اپنی جان تو دے دوں گا لیکن کسی مسلمانوں کا ناحق خون مدینے میں نہیں بہنے دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو کہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور یہ اتنی مظلومانہ شہادت ہے، اللہ اکبر، اس میں درد بھرے واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کے آگے خلاصہ میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔